دیکھیں تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں, روزوں پہ فرق نہیں پڑتا, لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے. قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا. تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے. کبھی بہت تھکاوٹ ہو, نہیں پڑھی جا رہی, تو ٹھیک ہے کم کر دیں, مختصر کر دیں. ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہیں, اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں, اور شروع میں اسلاف میں ہمیں 16 رکعتیں بھی ملتی ہیں, 20 سے زیادہ بھی ملتی ہیں, لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم تراویح کی رکعتیں 20 ہیں. امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں, کہ امام ترمذی نے جو ان کا نقل کیا فتویٰ, اس کو تو یہ نقل کیا کہ 20 اور 16 میں اختیار ہے اس کو, 8 کا تو کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں, کسی اسلاف سے نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے کہ 8 رکعت پڑھی ہو. موطا امام مالک کی جو ایک 8 رکعت والی حدیث ہے اس کو خود امام مالک نہیں مانتے, تو وہ مسترب حدیث ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہے. تو موطا امام مالک میں بھی 20 رکعتوں کا تذکرہ ہے, اور بھی ہمیں بہت ساری روایات میں زیادہ تر میں 20 رکعتوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے. اس لیے امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ 20 رکعتیں. یہ اجماع ہونے کے بعد پھر اختلاف پیدا کیا ہے 20 سے کم, بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ 20 سے کم. تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے تو وہ قطعی چیز بن جاتی ہے, پھر اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا, کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آپ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں, لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ ثابت کرتے ہیں بھی کہ نہیں ہے کہ تراویح کی حیثیت کیا ہے اور قیام اللیل کس حد تک واجب ہے. دیکھیں نمازیں جو ہیں دن رات میں وہ 5 ہی فرض ہیں, اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں نا وہ نفلی نمازیں ہیں, کوئی کر لے ثواب, کوئی نہ کرے کوئی گناہ نہیں. وہ جو 5 نمازیں ہیں ان میں بھی فرض ضروری ہے, 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء, اس پہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے. اب جو قیام اللیل یعنی رات کی نماز, ٹھیک ہے, قیام النہار دن کے نوافل اور قیام اللیل رات کے نوافل, آپ انہیں سنت موقدہ کہہ لیں, آپ انہیں تراویح کہہ لیں, آپ انہیں رات کی نماز کہہ لیں, کوئی بھی لفظ رکھیں, ہے بہرحال وہ نفلی نماز ہے, اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جماعت ہو سکتی ہے جی, باجماعت ہو سکتی ہے, باجماعت بھی ہو سکتی ہے, اور جماعت کے بغیر اگر کوئی شخص خود اپنے طور پہ پڑھنا چاہتا ہے وہ زیادہ افضل ہے. دیکھیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مرد کا فرض کے علاوہ اپنے گھر میں نماز ادا کرنا میری مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے سے افضل ہے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اندازہ کریں نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھے نا, اس سے مرد کی افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے مسلم کے اندر کہ اپنی نفلی نمازیں گھر میں پڑھا کرو, گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام تو ناراض ہو گئے تھے 3 دن کے بعد جب لوگ آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے. بخاری مسلم میں آپ نے فرمایا گھروں میں پڑھو. خود صحیح بخاری میں ہے سیدنا عمر نے بھی جب تراویح شروع کروائی ہے تو آپ شروع کروا کے جب واپس جا رہے تو آپ نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو مرد گھر میں پڑھتے ہیں. تو یہ ایک آپشنل چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن عام مرد جسے قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد نہیں ہے اس سے آپ فیسلٹی تو نہ چھینے نا کہ وہ مسجد میں جا کے سننا چاہتا ہے امام کے پیچھے کہ ٹھیک ہے مجھے تو قرآن نہیں آتا لیکن یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میں بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں, بیٹھ کے بھی سنیں, ٹھیک ہے, نفلی نماز, لیکن نماز کے اندر سنیں وہ تو افضل ہے کہ وہاں نماز کے اندر شامل ہو کر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. حضور ناراض ہو گئے تھے تو حضور کی ناراضگی کا اگر سبب بن رہا ہے اور پھر ہم نے اس کو واجب فرض جیسی کیفیت دے دی. آج روزے کے بعد پہلا سوال ہوتا ہے تراویح پڑھ رہے ہو کہ نہیں؟ جی ویسے اس میں حقیقت بات ہے کہ شیعہ ایک ایکسٹریم پہ گئے ہیں اور سنی دوسری ایکسٹریم پہ, یہ بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ نبی علیہ السلام جو ناراض ہوئے تھے وہ اس وجہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ کرنا. سیدنا عمر نے اپنے دور میں پہلے تو کچھ عرصہ اسے ان اٹینڈڈ چھوڑا. بخاری مسلم ہے کہ حضرت ابوبکر نے بھی ان اٹینڈڈ چھوڑا. لوگ ٹولیوں کی شکل میں مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے, ایک امام کو آگے کھڑا کیا اور پڑھ لیا, یہ نہیں شو کیا, یہ نہیں تھا کہ ایک کمبائنڈ امام تھا. تو حضرت عمر نے بھی شروع کرا کے خود نہیں پڑھی ادھر. تو یہ آپ نے ایک آپشن دی تھی, انہوں نے پکڑ کے واجب بنا لیا. ان سے پوچھے کہ حضرت عمر نے خود کیوں نہیں پھر وہاں پڑھی. اگر آپ اس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے آپ نے کہا کہ یہ ٹولیوں کی شکل میں نہ پڑھو, ایک امام کھڑا کرو, یہ آپ ادھر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں. واجب والا تو کوئی معاملہ نہیں ہے, اور نہ کسی کو کرٹیسائز کریں. یہاں تو واقعی پبلک میں مشہور ہے کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہے. اندازہ کریں ایک نفلی چیز کو انہوں نے فرض سے بڑا قرار دے دیا. یہ تو بس ایک فرقہ واریت ہے اور کچھ نہیں. میرا مسلسل سوشل میڈیا پر کام ہے, میں موبائل کھولا رہتا ہے. حالت روزہ میں کوئی ظاہر اس پہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مناسب نہیں ہوتی, تو ایسی چیزیں آ جائیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ مطلب کس طرح وہ کیا جائے؟ دیکھیں قصداً اور ارادتاً تو ایسی چیزوں تک ریچ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے روزے کی نورانیت میں یقیناً فرق پڑے گا. لیکن آپ کوئی اور چیز یوز کر رہے ہیں اور اچانک کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو اس کو اوائڈ کریں, نظر انداز کریں, اس کو نہ دیکھیں. تو ایک نظر دیکھنے میں اس کے مطلب اس سے کوئی روزہ متاثر نہیں. ہاں وہ وہی بات ہے نا کہ قصداً نظر ڈال رہے ہیں یا اچانک آ گئی تو نظر انداز کریں, قصداً نہ بنائیں. ٹھیک ہے, اس سے نورانیت میں فرق. بہتر. تراویح نہ پڑھ سکے جو شخص, کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کوئی کنڈیشن ہے؟ بالکل, یہ دونوں بالکل مستقل علیحدہ عبادات ہیں. روزہ رکھا تراویح نہیں پڑھی, تراویح پڑھ لی روزہ نہیں رکھا, ان دونوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, دونوں ہی رکھنے چاہیے, ایک پڑھیں, لیکن کوئی رہ جائے تو اس سے دوسری عبادت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا.